اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے۔ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رزاق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب سوائے تیری ذات پاک کے میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حالات سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری بھاوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کرواؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض یہ کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہوا کر، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھا کر، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام فاطمہ ہے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں، اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی، اور ان بیبیوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند کریم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی حاجت پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح و سالم مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلہ والوں کو تقسیم کیے۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی۔ صبح کیا دیکھتی ہے کہ بچے اس کے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا، اس میں برابر کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔
راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے، گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دے دیے تو وہ بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ بدقت یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھایا۔ دونوں نے جب آرام کیا تو بہن نے آ کر کھانا دیا۔ یہ لوگ کئی دن سے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں پر بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے ہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ وہ بادشاہ کے حضور پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا، ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا سڑ جاتا، غرض یہ کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ وہ باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھیں۔ دونوں نے اپنے گلے سے چندن ہار اتار کر کھونٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے، کھونٹی نے فوراً ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا، یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے ہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، یہ نہیں معلوم کہ ہم سے خطا کیا ہوئی جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری بھاوج نے عمل کیا اور سچ مچ تمہارا بھائی مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کھانے والے نہیں، جب سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو کر دعا کی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ اعجاز جناب سیدہ جناب زینب ام کلثوم کا تھا کہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔
جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ ہو گئے اور نوکر چاکر اپنے کام میں مشغول تھے۔ غلہ وغیرہ سب بھرا ہوا تھا اور بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہو گئے۔